السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 ستمبر یوم اساتذہ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس ٹیچرز ڈے کے سنہرے موقع پر میں سب سے پہلے اساتذہ کرام کو، چاہے وہ چھوٹی اسکولوں میں کام کرتے ہوں یا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی خدمات کے فرائض انجام دیتے ہوں، چاہے وہ دینی مدارس میں اپنے تعلیمی خدمات پیش کرتے ہوں یا عصری تعلیم گاہوں میں، ہمارے سماج کے تمام مدرسین اور معلمین کرام کو میں تہ دل سے ان کی خدمات میں مبارکبادی کے سوغات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمی خدمات کو قبول فرمائے اور آگے مزید قوت کے ساتھ اور دلچسپیوں کے ساتھ اپنی تعلیمی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے سماج کو مدرسین کرام اور اساتذہ کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق و آداب بتائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام کو بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضے اور ان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا اور ماننا ہوگا کہ تعلیم و تدریس اور ٹیچنگ کا عمل بہت ہی مقدس اور مؤخر اور عظیم عمل ہے، کیونکہ اس معزز عمل یا باعزت پیشے کا تعلق انسانی زندگی کی ایک ایسی اہم ضرورت سے ہے جس کے بغیر آدمی صرف اندھا نہیں بلکہ اندھے جانور کی طرح ہے۔ چونکہ مدرسین اور اساتذہ کرام قوم کے نونہالوں کو مختلف موضوعات کی تعلیم دے کر سماج کے شریف اور باعزت انسان بناتے ہیں، اس لیے ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اساتذہ کو خاص مقام دیا جاتا ہے اور انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے، ہر مذہب میں اور ہر سماج میں اساتذہ کو بڑا احترام حاصل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سماج میں جو کچھ بھلائیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہیں اور خدمت خلق کا جو سر و سامان موجود ہے، وہ سب دراصل تعلیم ہی کا کرشمہ ہے اور درسگاہیں ان کا اصل سرچشمہ ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں انسانیت کا سب سے مقدس طبقہ پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبر کی حیثیت اپنے امتی کی نسبت سے کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نبی انسانیت کا مربی ہوتا ہے، انسانوں کا معلم ہوتا ہے، وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور انسانوں کو اس علم کے سانچے میں ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں اسی کا ذکر ہے۔ اسی لیے اساتذہ کا احترام اسی قدر ضروری سمجھنا چاہیے جتنا اپنے والدین کا احترام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اب اساتذہ اور طلباء کے درمیان محبت و احترام کا یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ طلباء اپنے اساتذہ کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا وہ ان کے حریف ہیں، ان کے رفیق نہیں، بلکہ وہ اپنے اساتذہ کے فریق ہیں، اپوزٹ پارٹی ہیں۔ نقل و حرکت اور نشست و برخاست میں ادب و احترام تو بہت دور کی چیز ہے۔ ان کے روبرو پہنچ کر انتہائی بے ادبی کے فقرے کہنے میں اور بے احترامی کے جملے کسنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی عار نہیں۔ ظاہر ہے اس بے احترامی اور بے اکرامی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ کسی استاد سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام کی عظمت شان کا تقاضا اور ان کی منصبی برتری کا تقاضا اور ان کی احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ طلباء اپنے کسی مطالبے کو لے کر کلاسز کا بائیکاٹ ہرگز نہ کریں، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ خاص طور پر کالجوں میں ایسے مکروہ مناظر دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اساتذہ تو کلاس میں حاضر ہوں مگر طلباء پڑھنے کے لیے درسگاہوں میں نہ جائیں۔ اس سے جہاں علم سے بیزارگی ظاہر ہوتی ہے، وہی اساتذہ سے نفرت یا بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے اساتذہ کی دل شکنی ہوتی ہے۔ جب اساتذہ طلباء سے ناراض ہو جائیں اور طلباء اپنے اساتذہ سے بیزار ہو جائیں تو پھر ایسے بیزار طلباء اپنے ناراض اساتذہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور ناراض اساتذہ اپنے بیزار طلباء کو کس طرح فائدہ پہنچائیں گے؟ اساتذہ کرام کا طبقہ سماج کا وہ مقدس طبقہ ہے جو نونہالان قوم کی زندگیوں کو تابناک بناتا ہے۔ اس لیے ان سے غایت درجے کی محبت کرنا اور اس محبت کے تقاضے سے حد درجے کا ان کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ صرف طلباء اور اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ طلباء کے سرپرستوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ معزز سامعات و سامعین کرام، اساتذہ کرام کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے مولانا خالد صاحب فرماتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تدریس کے لیے کسی شخص کا انتخاب اہلیت اور لیاقت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، صرف تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تدریس نہایت ہی اہم اور نازک کام ہے۔ مشہور شخصیت ابو بکر شبلی سے منقول ہے کہ جو شخص وقت سے پہلے کسی عہدے پر فائز ہو جائے وہ دراصل اپنی رسوائی کے درپے ہے۔ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدر لہوانہ۔ اہلیت اور لیاقت کا مطلب یہ ہے کہ جس مضمون کی تدریس اس کے حوالے کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اس مضمون پر عبور رکھتا ہو اور اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی انگشت نمائی سے محفوظ ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مضمون پر مناسب محنت کرتا ہو اور اس کے مطالعے اور تحقیق میں تسلسل ہو، کیونکہ کوئی بھی ٹیچر اور استاذ پیشگی مطالعے کے بغیر اپنے طلباء کو کما حقہ فیضیاب نہیں کر سکتا۔ ایک ٹیچر اور استاذ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اوقات درس کا پابند ہو، مطلب یہ ہے کہ ریگولیرٹی بھی ہو اور پنکچوالٹی بھی ہو، اپنے وقت کو طلباء کی امانت تصور کرتا ہو۔ قرآن مجید نے ویل للمطففین کہہ کر کم ناپنے تولنے کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ناپ تول کی کمی میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ وہ ملازمت کے اوقات میں سے کوئی حصہ اپنی ضرورت میں خرچ کرتا ہو اور اپنی ذمہ داری کے علاوہ کسی دوسرے کام میں لگاتا ہو۔ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے اور ان اوقات کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں۔ اساتذہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلباء کی نفسیات کا شعور رکھتے ہوں اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دیتے ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ اگر کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہوتا تو تنہائی میں توجہ دلاتے، اور اگر کئی افراد کو اس غلطی میں مبتلا دیکھتے تو مجمع عام میں کسی کا نام لیے بغیر مبہم انداز میں توجہ دلاتے کہ کچھ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں۔ بعض طلباء بظاہر شرپسند ہوتے ہیں، بڑے شریر ہوتے ہیں، لیکن اگر تنہائی میں بلا کر ان کو سمجھایا جائے، ان کی تفہیم کی جائے اور ان کی ذہانت کو تخریبی کاموں کے بجائے تعمیری کاموں کی طرف موڑ دیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ قوم کے لیے بڑے مخلص جوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے علمی لیاقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار سے بھی متصف ہونا ضروری ہے۔
استاذ کو اتنا باوقار ہونا چاہیے کہ اس کی ایک نگاہ سے طلبہ سہم جائیں۔ اگر اساتذہ خود اخلاقی پستی میں مبتلا ہوں، طلبہ سے بے تکلف دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوں، ان کے سامنے فحش انداز میں ہنسی مذاق کرتے ہوں، ان کے کردار کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور ان کی زبان سے وقتاً فوقتاً گالی گلوچ والی باتیں نکلتی ہوں، تو بجا طور پر طلبہ ان کو اپنا بے تکلف دوست سمجھنے لگتے ہیں اور استاذ کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان خود کتنا بھی برا ہو، وہ اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو اس سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کرام کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے زیادہ ذہین و فطین ہوں ان کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں، اور جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوں ان کو آگے بٹھائیں اور ان پر زیادہ توجہ دیں، ان پر خاص نظر رکھیں۔ جب اساتذہ کی خاص نگرانی کی وجہ سے اور ان کی خاص دلچسپی کی وجہ سے جب ایسے کمزور بچے آگے بڑھنے لگے، ان کے اندر کچھ ترقی اور تبدیلی نظر آنے لگے، تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ کہیں کہ تمہاری حالت پہلے سے زیادہ اچھی بن رہی ہے اور تمہیں اچھے بننا چاہیے اور تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ایسے غبی اور کمزور بچے اپنے مخلص اور مشفق اساتذہ کی خاص نگرانی کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ایسے اساتذہ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ روشن حقیقت ہے کہ سماج اور قوم کی تعمیر میں اساتذہ کا بڑا رول ہے۔ وہ صرف طلبہ کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے بھی قابل احترام ہیں، لیکن اسی قدر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں۔ جیسے وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتتے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنے فرائض پر بھی نگاہ رکھیں اور خود احتسابی سے غافل نہ ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔